مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ سورت صرف ایک بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معانی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہمارے دینی، دنیاوی اور اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے، یعنی کہ تلاوت قرآن سے قرب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت دیتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی، اور تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور تعلیم دینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر عطا فرمایا ہے، چاہے انسان اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو ناظرین، تصور کریں کہ اگر ایک آیت میں 20 یا 30 حروف ہوں تو کتنی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ تلاوت کرے تو اس کے اجر کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس سے تعلق انسان کو سکون، راحت اور شفا عطا کرتا ہے۔
قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب خود بندے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جو بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کا سبزہ اگاتی ہے، قلب اور جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم اور معارف سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول ضرور بنائیے، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا، اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہترین ہے۔
کیونکہ یہ رزق کی تنگ دستی کو، مالی پریشانی کو ختم کرتی ہے، انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط صفات کی شکل میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فراخی رزق کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے غور اور توجہ سے سنیے گا، پھر اسی طرح آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ چاہے تو روزانہ کریں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب آپ کو کوئی پریشانی یا رزق کی تنگی پیش آئے تو آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے بھی یہ سورت انتہائی بہترین ہے۔ جو شخص ہر جمعہ بعد نماز عشاء مصلی پر بیٹھے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ اسی طرح دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ ناظرین محترم، قرضے سے نجات کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کی افادیت علماء سے ثابت ہے کہ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھے، پھر ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی پریشانی جاتی رہے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، مجھے اور آپ کو ثواب ہو، دوسروں کو ترغیب ہو اور اس کا ثواب مجھے اور آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ سورہ مبارکہ کس وقت پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ غربت و افلاس اور مالی پریشانی، رزق کی تنگی، سب چیزیں دور ہو جائیں گی۔
اس کی تلاوت کرنے والے کی مالی پریشانی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، فرشتے اس کے گھر میں دولت کے انبار لگا دیں گے۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یہ کم سے کم تعداد ہے کہ آپ نے کم از کم 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کو توفیق ہو، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد کم از کم 21 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکے اور آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے اور پھر لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے استغفار بھی لازمی کرنا ہے، اور دن کے آغاز میں جو استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن پر عمل کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ محض تلاوت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہی ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سیکھنے میں کئی سال لگتے تھے، کیونکہ ہم ایک آیت سیکھ کر اس پر عمل کرتے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ قرآن کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نہ صرف پڑھنے والے کے لیے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ قرآن سے دوری کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق قائم رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چل کر دنیا کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ کمزور ہیں اللہ انہیں طاقت پہنچائے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کا جلد سے جلد ادا کرنے کی کوئی احسن تدبیر بنائے، جو لوگ اپنے یا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے بہترین اور نیک رشتوں کا بندوبست فرمائے، جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کے نصیب بہت بہترین کرے، اور جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے وسیلے سے نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور ہم سب کو ان تمام امور سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام پچھلے اگلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی حد المقدور توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہم تمام مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرمائے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کی بھی پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس لیے آمین ضرور لکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔